تقریباً کل چھٹی شریف عرس ہو رہا ہے پوری دنیا میں آقا حضرت. دیکھیں اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ مسئلہ سمجھ لیں ذرا کہ باب شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے کہ پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کن کے لیے اتری ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ تو الگ ہو گئے. اگر آپ صحابہ کو بھی بابوں میں شامل کر رہے ہیں پھر تو آپ جائیں جہنم میں جائیں. چلیں صحابہ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، سرکار کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالح، ٹھیک ہے، اور یہ دور آگے تک چلے گا قیامت تک. سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو پھر یہ آیت کا مصداق کون ہے؟ اور ایک یہی قرآن کی آیت نہیں، اور بھی بڑی آیتیں جس میں اللہ والوں کا، بزرگوں کا، دان دین کا ذکر ہوا، اللہ نے ذکر کیا، ان پر رحمتیں فرمائی. وہ کون لوگ ہیں جی؟ والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ صالح کون لوگ ہیں؟ اولیاء اللہ، بابے. تو یہ صالحین جو چوتھا درجہ آ گیا ہے، یہ صالحین میں کون لوگ آئیں گے؟ صدیقین بھی ہمیں سمجھ آ گیا، نبیین بھی سمجھ آ گیا، صدیق بھی سمجھ آ گئے، شہداء بھی سمجھ آ گئے. صالحین کون ہیں؟ تو آپ حقیقت یہ ہے یہ جو ہے نا ہمارا اس طبقہ مولویوں کا بھی، مولویوں کو چاہیے اس کی جڑ سے پکڑے، اسے کہ پہلے تو یہ ڈیفینیشن بتا نا، یہ بابے کون ہیں جن کا تو انکار کر رہا ہے؟ یہ اگر قرآن سے باہر ہے تو ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں، ہم ان کو بابا شابا کوئی نہیں مانتے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نانگے بابے، تو ہمارے اکابر اور بزرگوں نے لکھ لکھ کے کالے کر دیے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. تقاریر میں بھی انہوں نے کہا ہماری زندگی کا یہ، اب ہم خود بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم سنتے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے برملا منبروں پہ بیٹھ کے تقاریر میں، جلسوں میں انہوں نے برملا کہا کہ یہ وہ لوگ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہیں، ہم ان کو ولی مانتے ہی نہیں، ہم ان کو بابا نہیں مانتے، اور جن کو مانتے ہیں وہ خواجہ خواجگان جیسے ہیں، سید ہیں پکے، حسنی حسینی سید ہیں. سیستان علاقہ، سنجر وہاں کا ایک علاقہ، ٹھیک ہے، یہ اس وقت تو افغانستان اور ایران کا تھا، اب تو وہ ایران، سیستان ایران، ٹھیک ہے. اور یہ پہلے ایک ہی تھا نا جی، یہ پٹی ایک ہی تھی پہلے. اور حضرت خواجہ خواجگان، وہ والدہ پہلے غیاث الدین ان کے والد تھے، وہ فوت ہوئے، ان سے ہی پڑھا انہوں نے، بڑے جید عالم تھے وہ بھی. تو پھر وہ والدہ جو ہے وہ بھی کچھ عرصے بعد، پھر ان کا ایک باغ تھا، اصل ان کا جو کام تھا وہ کھیتی باڑی تھا. حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز کے والد صاحب عالم بھی تھے، جید بزرگ بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمین کا بھی، کھیتی باڑی کا بھی معاملہ تھا. تو وہاں ایک بزرگ ہوتے تھے ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی انشاءاللہ تفصیل میں دوں گا. وہ گزرے تو گرمی تھی، وہ باغ میں تھوڑا سا، آپ نے دیکھا تو آپ نے بلا لیا ان کو، بیٹھے پانی شانی پلایا بڑے ادب سے. تو وہ اٹھ کے چل دیے، تو پھر بلایا آپ نے واپس، اسے ینگ تھے بالکل، بلا کے تو بٹھا دیا. وہ انگور کے گچھے لگے ہوئے تھے، وہ بڑے عالی شان گچھے نکال کے آپ کو، اور آپ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ کھاتے رہے. تو اس کے بعد ان کے پھر جب خدمت ہوئی تو انہوں نے کہا ہو ادھر آؤ. انہوں نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈال کے نا ایک روٹی کا پرانا سا ٹکڑا نکالا، روٹی کا اگیا ایک حال ہے، جو ہی وہ کھایا ہے کیفیت ہی بدل گئی.
کیفیت بدل گئی. بھائی بھائی سرکار او اللہ دے بندے من جاؤ. اللہ نے اگر ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے تو اللہ رب کریم ان وجود میں لانے والوں میں استخصاص بھی رکھ سکتا ہے, ان میں خصوص لوگ بھی بنا سکتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر ہو کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے ہاتھ سے کوئی عام گندم کی روٹی کا ٹکڑا ٹکرا کر اس کی تاثیر ہی بدل جائے. ایسا ہوا ہے. یہ خاک کی تاثیر کس نے بدلی ہے؟ اس میں سے سونا کیوں نکلتا ہے؟ سمندر میں سے موتی کیوں نکلتے ہیں؟ سیپ میں کدھر آیا ہے موتی؟ وہ ایک شاعر ہے, اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا یہ جو سیپ ہے یہ بہت گہرائی میں ہوتا ہے جہاں روشنی نہیں ہوتی. سمندر کی اتنی گہرائی جہاں, لیکن سمندر اس سے بھی گہرا ہے. بہرحال ابھی تک بڑے بڑے دعوے کرنے والے زمین کی ڈیفائن نہیں کر سکے, زمین کو, آسمانوں کو تو چھوڑیں. ٹھیک ہے, اس سمندر کی تہ میں وہ سیپ جو ہے وہ کہتے شگفتہ ٹھکانے تیرے. فرمایا یہ موتی جو ہے, یہ اس جو اتنی سیپ جو ہے اس میں سے جب موتی نکلتا ہے, کیونکہ یہ جو غوطہ خور ہیں یہ انتہائی گہرائی میں جا کے وہاں سے لیتے ہیں. اب تو اور بھی بڑے طریقے ہو گئے, لیکن غوطہ خور پھر بھی جاتے غوطہ خور ہیں, چاہے وہ ماسک لگا لیں, چاہے وہ آکسیجن کے, ٹھیک ہے, گہرائیوں میں جاتے ہیں. علم ہے کہ یہ بھی ایک سسٹم ہے, وہ وہاں سے نکال کر لاتے ہیں. جب اسے کھولتے ہیں تو اس میں سے چمکدار کیا نکلتے ہیں؟ موتی. شگفتہ. وہ شاعر کہتا ہے کہ مولا کریم میں تو اس چیز پر حیران ہوں, اندھیرے میں روشنی آئی کہاں سے؟ او بھائی جان آپ کدھر, یعنی یہ تمام چیزیں, یہ سونا, یہ چاندی, یہ پلاٹینیم, یہ یورینیم, یہ پھول, یہ پھل, یہ جانور, یہ ان کی پرندے چرندے, ایک ہی اللہ کی آواز ہے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں, یہ تیری خدمت ہے. پھول میری خدمت کر رہے ہیں. کائنات میں ہر شے جو ہے نا میری خدمت پہ لگی ہوئی ہے, ہر شے میں. اور میں نکما ترین بندہ, نالائق, کفر میں اگلا مبتلا ہے کوئی, وہاں بھی اس کی خدمت ہو رہی ہے. اس کی گائیں بھینسیں دودھ دے رہی ہیں, دودھ سے مکھن نکل رہا ہے, مکھن سے گھی نکل رہا ہے, دودھ سے دہی نکل رہی ہے. جی کائنات میں آپ ذرا نظام تو دیکھیں, وہ بندہ اور انسان جو اللہ نے جو بنایا ہے اس کی خدمت پہ سارے لگے ہوئے ہیں. بس اس میں سے چنا ہوا پھر وہ بندہ ہوتا ہے کہ یہ ساری اس کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں, تو پھر اللہ رب کریم اپنے بندے چن لیتا ہے. یہ ساری تیری خدمت پہ, تو نے مجھے جانا, میری عبادت کی, مجھے تو نے یعنی اس مقام پر رکھا جو میرا بنتا تھا, تو پھر میں تجھے عطا کرتا ہوں. پھر عطاؤں ہے, پھر اس کی سب سے بڑی نبوت کے بعد جو عطا ہے وہ ولایت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت کے بعد, نبوت سے جڑی ہوئی چیز, نبوت کا فیض. نبوت کسی چیز کا فیض نہیں ہے. ہاں جی یہ بھی نبوت کسی چیز کا فیض نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ دیتا ہے جسے چاہے. عبادت ریاضت کی دیکھ کر نہیں ہوتا وہ کام, سمجھ آئیے, وہ ڈائریکٹ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں. لیکن جو ولایت ہے وہ جڑی ہوئی ہے, وہ فیضان نبوت ہے, فیضان رسالت ہے. ہر دور میں ولی ہوا ہے, یہ نہیں کہ ولی صرف ہمارے نبی پاک علیہ السلام, ہر دور میں ولی ہوئے ہیں. جیسا کہ لقمان علیہ السلام ولی تھے, جیسا کہ آپ حدیث میں پڑھیں کہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے ولی, بلم باور ولی تھا, قرآن کہتا ہے وہ ولی تھے, بالکل ولی تھے. نبی تو نہیں آپ ان کو کہہ سکتے. دربار اس میں سلیمان علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے وہ بھی ولی تھے, وہ بھی ولی تھے, نبی نہیں تھے. اور اس طرح کے بے شمار جو قرآن میں نہیں حدیث میں بے شمار واقعات ہیں. تو نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے.
ولایت فیضان نبوت ہو، ہائے 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 ہائے، مصطفیٰ کی نظر جس پہ پڑ گئی ہے۔ یہاں پہ ایک آیت مبارکہ ہے نا کہ اگر تم اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ جی جی، اب اس کا جو مصداق ہے صرف کیا صحابہ کی تک ہے؟ نہیں جی، قرآن صحابہ تک ہے، نہیں قرآن صحابہ تک ہے، سورہ فاتحہ صحابہ تک ہے، تو قرآن کی کون سی آیت صحابہ تک ہے؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں نا، 30 پاروں میں سے یہ آیت جو ہے نا قرآن کی، یہ صحابہ تک ہے جی، پھر کیا کریں جی؟ اسے پھر اب نکال دیں، آپ چھٹی کرا دیں، صحابہ کہہ دیتے کہ جی یہ ہمارے تک تھی، یہ تو چھٹی کر لو، اگو قرآن دی جڑے نا یہ پڑھو، کوئی صحابہ تک نہیں، قرآن قیامت تک ہے، قرآن کی آیتیں قرآن تک ہے، قرآن کی برکتیں قیامت تک ہیں، قرآن کی عظمتیں، قرآن پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آفاقی ہے، انفس میں بھی ہے، آفاق میں بھی ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے سب کے لیے ہے جو اس پہ عمل کرے، تو یہ قیامت تک کے لیے کہ جاؤ کا، ہاں جی، نہ جاؤ۔ اب اگر بندہ وہ جی مثال کے طور پہ کچھ طبقہ اگر وہ کہتا ہے کہ جی یہ صحابہ تک ہے، تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے اللہ سے گزارش نہیں کریں گے؟ گزارش یہ تو یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے یار، سرکار فرما دیتے ہیں نا کہ بھئی اس کے بعد یہ جو آیت ہے نا یہ جو ہے نا تم نے نہیں پڑھنی، حافظ صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ آیت نہیں پڑھتے، تو پھر اس کا مفہوم کیا کریں گے؟ وہ شان نزول کا بھی تو ایک ہے، شان نزول تو سارے قرآن کا ہمارے دور میں تو نہیں ہوا نا، اس کا مطلب ہے جو ہمارے دور میں شان نزول ہوتا تو اس پر ہم عمل کرتے، تو شان نزول تو سارا نبی کا ہی ہے، صحابہ کے دور میں ہوا ہے، صحابہ کے دور کے بعد کون سی آیت آئی ہے جی؟ سرکار دو عالم کے وصال اقدس کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ کون سا شان نزول؟ تو تبھی تک تھا جب تک قرآن اتر رہا تھا، قرآن اترنے کا جو مقامات اور جو ان کی واقعات اور جو معاملات ہیں اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ کیوں اترا قرآن؟ شان نزول کا مطلب یہی ہے، کس واقعے سے پر یہ چیز آئی، یا صحابہ طلب کرتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے مولا کریم ٹھہر جاؤ بھائی، میں اللہ سے وہ اتنی دیر میں کیا آ جاتی تھی؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ استفسار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کوئی بات، اور ایک دم سے آیا جو حضور سرکار دو عالم کی کیفیت جو ہے وہ وہی والی ہو جاتی تھی۔ تو کوئی قرآن کی آیت زبر زیر شد مت محدود نہیں ہے، نا 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 نا، اس دور کے لیے ویسے ہی اس کے معاملات تھے، آج کے دور کے لیے آج کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن تازہ بتازہ ہے۔ جناب علی کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کے عجائب ختم ہونے والے نہیں، قرآن کی قدرتیں، قرآن کی نصرتیں، قرآن کے عجائب، قرآن کی فضیلتیں ختم ہونے والی نہیں، یار کلام کس کا ہے یہ؟ تو یہ محدود نہیں ہے، قرآن کی کوئی چیز بھی بکواس ہے بالکل، نہ حدیث محدود ہے۔ اگر آپ یہ کہیں حدیث محدود ہے تو پھر اس دور میں پھر وہ حدیثیں نکال دیں، آپ پھر نکالنی پڑیں گی آپ کو۔ دیکھو نا ہر دور میں جب آپ دیکھیں، جب آپ دکان صاف کرتے ہیں سال کے بعد، وہ جو پرانا کپڑا کیا کرتے ہو، اس کو کیا کرتے ہو؟ پرانی جو چیزیں کنڈمس جو اس دور کی نہ ہو وہ کیا کرتے ہو؟ سائڈ پہ کر دیتے ہو، پھینک دیتے ہو یا کسی کو دے دیتے ہو بھئی یہ تو قرآن کی اگر یہ آیتیں اور حدیث کا جو وہ آیت جو حدیث مبارکہ ہے وہ اگر اسی دور کے لیے تھی جیسا کہ کچھ خبیث کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کو نکالیں، نکالتے کیوں نہیں؟ نکال دو، پاگل جو ایسے او بھائی جی، وہ جو طواف کے دوران 3 پہلے چکر جو ہیں وہ جس طرح اکڑ کے کرنے ہیں جی، وہ انہیں خاص نام ہے، دیکھو کیا کہتے ہیں جی انہیں، پہلے 3 چکروں کو وہ اگر وہ اکڑ کے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں اکڑ کے کیے سرکار نے؟ اس لیے کہ اس وقت تک ابھی اہل عرب جو ہے نا بیچ میں کئی علاقے کفر تھے، وہ آبادی کو
وہ وہاں موجود تھے وہ حج کے دوران. تو سرکار یہ تھکے ہوئے تھے صحابہ, تو سرکار نے فرمایا پہلے 3 چکروں میں چنگے بازو مار مار کے ہیں, کیونکہ ان کو ذرا پتہ لگے بھائی یہ مسلمان تکڑے نے. بھائی وہ تو مائی ہاجرہ بھاگی تھی, اب تم کیوں بھاگتے ہو؟ عقل کی اگر بات کرو تو وہ نکاح, وہ کیوں ضرورت ہے بھاگنے کی؟ بھائی وہ بھاگی تھی, وہ کیوں بھاگی تھی؟ اللہ کا حکم سے بھاگی تھی؟ نہیں, اللہ کے حکم سے بھاگی تھی. اللہ کا حکم تو ادھر کبھی, وہ تو بیچاری مائی صاحبہ جو ہیں وہ تو اپنے بچے کی مصیبت اور ان کی پیاس کے بارے میں اس گرمی کو دیکھ کے بھاگ رہی تھی. آج آپ صحیح کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ مقام پر مردوں کے لیے کوئی نقل کرنا, یہ بالکل غبی اور خبیث لوگ ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہیں نہ کہیں جا کر مجروح کرتے ہیں, اپنے گندگیاں نکالتے ہیں, اپنی 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 بکواسات نکالتے ہیں. جیسا کہ کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بت پرست تھے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہ کرو, کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی, کس کی دعا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اگر نعوذ باللہ وہ جو جہاں وہ گئے تھے ان کے لیے انہوں نے سوچا, چاچے کے لیے منع کر دیا. ہاں جی, چاچے کے لیے نہیں کرنی آپ نے, کیونکہ یہ کون تھا؟ یہ مشرک تھا. باپ کے لیے تو ہو رہی ہے. اور پھر سرکار فرما رہے ہیں میری جد میں, میری پشت میں کوئی نانیوں دادیوں میں کوئی نہ کوئی زانیہ ہے تو نہ کوئی مشرکہ ہے. سرکار کا پڑھے حدیث, تو پھر کس کی مانے؟ آپ کی مانے اور سرکار کی مانے. باہر کیف تو بمے سجاد رنگی کن گرت پیرے مغاں گویت. حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ بمے سجدہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گو. یہ بڑی خاص چیز ہے, یہ مطلب حرکت دسو گے تو لتر بھی کھاؤ گے ہیں جی. کہ سالک بے خبر نابود راہو رسم منزل ہا, یہ نصیر الدین صاحب کی کتاب کا نام بھی ہے, رہو رسم منزل ہا. ٹھیک ہے, میں نے جو لکھا ہے وہ سفر نامہ, اس کا وہ حضرت جام کی ایک غزل ہے جس کا شعر خنجر ہر زماں از خنجر کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. یہ ایک حضرت جام تھے, ان کو بادشاہ نے ہاتھی تلے کچلوا دیا تھا. بڑے اللہ کے بہت ولی اللہ بندے تھے. بہرحال ایسا ہوتا رہتا ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا جو بہشتی دروازہ ہے اس کی بائیں طرف یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. خیر, حضرت حافظ شیرازی کا عقیدہ یہ تھا پیر و مرشد کے بارے میں. اگر پیر و مرشد آکھے نا, پیر و مرشد آکھے کہ مصلی لے تو انہوں شراب نال پگو کے اس تے بہ جا, تو بہن بہ جانا چاہیے. اس کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہاں یہ ہے کہ اس دور میں لوگ بھی اسی قسم کے تھے. اب یہاں پر شراب کی تاثیرات اور سسٹم وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو عمومی کہ شیخ کی جو منظوری ہے نا, شیخ کا جو حکم ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ سارے نکمے کن کترے میرے جیسے, اور جو فتوے لگا رہے ہیں وہ جناب مولانا حافظ جیسے غوث اعظم کے کیلیبر کے پروگرام بن رہے ہیں. یعنی حکم جو غوث اعظم کی کیلیبر ہے, جو حضرت بابا فرید کا کیلیبر ہے, جو داتا علی اجویری کا کیلیبر ہے پیری میں سلوک میں, ہم خود کو اس مسند پر بٹھا رہے ہیں اور ہے بیچ میں بات سمجھیں, بات سمجھیں. یعنی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھیا تو, ماں پیو دی خبردار کی تھی, اور حکم کیا دے رہے ہیں کہ وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دینا, بیٹیوں کو حصہ نہیں دینا. جی میں ایک ہی بیٹے کو دے کے جا رہا ہوں جی سارا کچھ. کیوں بھائی, کیوں؟ ماں کہہ رہی ہے میرے زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی. کیوں جی؟ وجہ
وہ آپ کا تو ایک چھٹا حصہ ہے بھائی، باقی تو آپ کی جائیداد ہے ہی نہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یعنی کہ آپ لڑائی کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ پروگرام یہ ہے کہ میں سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گوید، اگر پیر کہتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے حکم میں ڈھال کر بیٹھ جا جی، کہ سالک بے خبر نہ بود ذرا ہو رسم منزل ہا، کہ اس کو نہیں پتا کہ اگلی منزل کیا ہے، کیا پتا یہ جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے مسلح کو بھگو کے شراب میں بیٹھ جا، یہ کوئی وجہ ہے، کوئی مقصد ہوگا، تو اس لیے تو اس کے بات پر حکم پر کیا نہ کر، نادانی نہ کر۔ لیکن یہ بات بھی تو حافظ شیرازی کہہ سکتا ہے نا، اللہ اکبر، یہ تو کوئی مولانا روم کہہ سکتا ہے، یہ بات تو حضرت امیر خسرو کہہ سکتے ہیں، یہ بات تو نظام الدین اولیاء کہہ سکتے ہیں، یہ بات تو اپنے مرشد کے لیے حضرت خواجہ خواجگان اجمیری کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے آ کر چلہ کھینچا جناب علی داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تا دل اورا توانم نرم کرد، تا دل اورا توانم نرم کرد، ہائے میرے سونے دا دل کے میرے محبوب دا دل نرم ہو جاوے، میرے محبوب دا دل۔ اور آگے کہتے ہیں کہ موجزائے داؤد می باید مرا، کوئی داؤد علیہ السلام دا موجزہ مینوں دے دے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کا موجزہ کیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا تو موم ہو جاتا تھا، ایسا کوئی مجھے موجزہ عطا کر دے، میرا مرشد میرا محبوب اس کا دل نرم ہو کے میری طرف مائل ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ در دلم بود کے جہاں پرتوے فشانم روزے باز در خادم آمد کے متاعس حقیر، کہنا کہ در دلم بود کے جانے پر تو فشانم روزے، دل تو کرتا ہے اے میرے مرشد اے میرے آقا میں اپنی جان آپ پر کیا کر دوں، آئے ہائے میں جان اپنی پر۔ اگلی کہہ رہے ہیں کہ باز در خاطرم، پھر سوچتا ہوں باز در خاطرم آمد متاعس حقیر، وہ یہ جانتے تیرے اتنے قربان ہونے دے قابل ہی نہیں، میں گندا مندہ، میں نکما، حقیر ہے، متاعس حقیر، میری متا ہے، اگر ہے بھی یہ جان تو یہ جان اتنی نکمی ہے کہ تیرے لائق نہیں ہے جی۔ ہرچ گوید پیر و مرشد آں بجا، اور یہ بھی شادی تھے پہلے والے بھی، اور یہ جو تا دل اورا وہ داؤد علیہ السلام کی طرح، یہ والا داخس تانی ایک ایران کے وہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر چے گوید پیر و مرشد آں بجا آر، یہ مولانا روم کہتے ہیں، ہر کے گوید پیر و مرشد بجا آر، جڑا شے پیر و مرشد حکم کر دے تو اس نے کی کر کھلو جا، بجا لیا، کہ سالک را نباش جز رضا و تسلیم، کہ سالک کے لیے رضا و تسلیم کا حکم ہے، سمجھانے؟ یہ وہ درس ہے۔ آج یہ جو دور ہے، اب یہ سارے، یہ تو پھر جتنے لوگوں نے یہ، مولانا روم بھی تمہارے نزدیک غلط ہو گئے، تمہارے سعدی بھی غلط ہو گئے، تمہارے دن شیرازی بھی غلط ہو گئے، تمہارے دن امیر خسرو بھی غلط، وہ بھائی کوئی بندہ رہا بھی ہے تواڈے کول کوئی؟ تسی رہ گئے ہو صرف۔ جب بندہ کسی کو یہ کہتا ہے تو غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو اب دیکھو نا، یہ اہل حدیث میں نے اس نے بھی بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کسی کی تقلید نہیں کرنی، اپنی کراتے ہیں، اپنی کراتے ہیں بھئی، کسی کی نہیں کرنی، وہ جو ان کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہماری مانو، جب میری مانو تم، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں تمہارا پھر وہ مقتدا بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے بس یہ آخری بات کرتے ہیں،
میر کیا جائے، میر تقی میر ہے، بہت بڑا شاعر گزرا، میر کیا جانے طریقے زہد و پارسائی، میر کیا جانے طریقے زہد و پارسائی، وہ تو دیوانہ ہے پیرے میں فروش کا۔ کہندا سانو کچھ نہیں پتا، اسی تے اپنے مرشد دے دیوانے ہیں، وہ کولوں شراب لے کے پینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال اللہ تعالیٰ کرم کرے جی، درود و سلام پڑھتے ہیں اور خدا تعالیٰ